نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کیسے کرنی چاہیے، کاروبار کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ تو کاروبار کرنے کے جو اصول ہیں وہ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے اور کاروبار اور تجارت کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ پہلے ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس حدیث پاک کے تناظر میں یہ بات ہم طے کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ تجارت کے جو اصول ہیں وہ ایک ہی حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیے۔ پھر وہ جو اصول اس ایک حدیث پاک سے سمجھ میں آتے ہیں، ہر اصول کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ دیکھیں، ایک عالمیہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، لوگ کہتے ہیں میرے کاروبار کے اندر مجھے نقصان بہت ہوتا ہے، مزدور کہتا ہے کہ مجھے کام نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے میں کماتا بہت زیادہ ہوں پر پتہ نہیں کیا وجہ پورا ہی نہیں ہوتا، کسی کا کہنا یہ ہے کہ میں جب بھی کماتا ہوں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، کماتا میں صحیح ہوں پر میرے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، جب بھی آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آئیں، اس وقت آپ اپنے آپ سے چند سوال کریں کہ کیا جو کام میں کر رہا ہوں یہ دین متین کے مطابق، اللہ اس کے رسول کی رضا اور کی ہوئی قرآن اور حدیث کی تربیت کے مطابق درست ہے؟ اور اگر آپ کا کاروبار یا کاروبار کرنے کا انداز یا پیسہ کمانے کا انداز آپ دیکھیں کہ یہ سنت نبوی سے یکسر ہٹا ہوا ہے انداز، تو پھر نقصان ہو رہا تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ اگر اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ پیسہ بچ نہیں رہا تو اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ بھئی جب کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کے خلاف کریں گے، اس میں فائدہ نہیں ہونا، اس میں صرف نقصان ہونا ہے۔ فائدہ تو جب آپ اللہ کی رضا کے مطابق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ کماتا تھوڑا ہے پر برکت زیادہ ہو جاتی۔ ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، وہ کماتے تھوڑا ہے پر آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے کہ ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا بھی کریں گے وہ، اور بڑے اچھی اور ہستی بستی زندگی گزار رہے ہیں وہ۔ اور اسی طرح ایسے لوگ بھی ملیں گے جو لاکھوں روپے کماتے ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ، گھر میں چین نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، ذہنی قلبی سکون نہیں ہے، پیسہ آتا ہے، بہت آتا ہے پر رہتا نہیں ہے، اگر آتا ہے تو دینے والے بہت، جن کو دینا وہ بہت زیادہ ہے، گھر کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، کنٹرول نہیں ہو پا رہی، پیسہ جو ہے نا اس کا اسراف بہت زیادہ ہو رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ یہ ساری وجوہات صرف ایک آئینے میں دیکھ کر ٹھیک کر سکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے آئینے میں دیکھیں، اور اگر وہ ساری چیزیں اس کے مطابق ہوں تو پھر تو آپ کو یہ پرابلمز ہی نہیں ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ سارے پرابلمز جو ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ تو اس پر حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ یہ روایت کئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، لیکن شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے، حدیث نمبر 4854 ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا فرمان ہدایت نشان ہے۔ فرمایا کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات، اب جو لائن میں بول رہا ہوں اس کے اوپر سمجھے کہ اصول تجارت میں سے ایک ایک اصول بن رہا ہے۔ دوسری بات، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہیں کرے۔ تیسری بات، اور جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف نہ کرے، اور جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کرے۔ اور پھر آگے فرمایا اور جب اپنی چیز بیچے تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھے، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالے، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کرے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول تجارت سمجھائے۔ اچھا، اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم اصول تجارت کو سمجھیں تو تجارت کا پہلا اصول یہ بنتا ہے، پہلا اصول کہ تجارت کے اندر حسن معاملہ ہونا چاہیے۔ تجارت میں ڈیلنگ کا انداز بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور دوسرا امانت داری، یہ دوسرا اصول ہے تجارت کا۔ اور تیسرا صداقت، سچائی ہونی چاہیے۔ اور چوتھا اصول ہے دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم، کہ تجارت کرنا ہے پر دھوکہ نہیں دینا۔ اسی طرح پانچواں اصول ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اور چھٹا اصول ہے کہ جھوٹی قسموں سے اجتناب کرنا ہے۔ قسمیں کھا کھا کے اعتبار کر کے، قسمیں بڑی بڑی کھانی ہیں اور بعد میں جب اعتبار آ جائے تو کمزور سودا ان قسموں کے تناظر میں بیچ دینا۔ پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی سے بچنا ہے، سود سے گریز کرنا ہے۔ یہ چند صورتیں اس حدیث پاک کے تناظر میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، سودا لینے دینے، بیچنے، کاروبار کرنے اور تجارت کرنے کے یہ اصول سمجھ میں آتے ہیں۔ اب پہلا اصول جو سنت نبوی ہمیں بتاتی ہے کہ کاروبار کے اندر پہلا اصول کیا ہونا چاہیے، وہ ہے حسن معاملہ۔ اس پر پہلے حدیث پاک سنیں، اس کے بعد پھر گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا، یعنی جب اسلام لانے سے پہلے کی باتیں ہیں تو شریک تجارت تھا۔ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ عبداللہ بن صائب سے فرمایا تو میں نے عرض کی کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے نہ۔ اچھا، پھر کہتے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تو حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی پر جھگڑا کرتے، یعنی حسن معاملہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تو آپ کا لہجہ بہت پیارا، ویسے تو کائنات میں لہجہ آپ ہی کا پیارا ہے، پھر باقی سارے لہجوں کا پیار تو ادھر سے ہی آیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ آقا ظاہر سنت نبوی نے ہی تو قیامت تک لوگوں کو یہ چیزیں سکھانی تھی۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن معاملہ فرماتے، میٹھی میٹھی بات کے ذریعے، مسکراہٹ کے ذریعے، اور معاملے کو ڈیل کرتے ہوئے بڑا احسن انداز اختیار کرتے، یعنی چیز کا بھاؤ اتنا بتا دینا کہ سامنے والے بندے کی طبیعت ہی بگڑ جائے، اور بندے کو پتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بازار میں سفر کروں گا تو یہی چیز مجھے کافی سارے پیسوں میں کم قیمت میں مل جائے گی، لیکن بیچنے والا جو ہے وہ چوک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہاں جتنا کھا سکتا ہوں لوگوں کو کھا لوں گا۔ تو یہ حسن معاملہ نہیں کہ سامنے والا بندہ آئے اور آپ حد سے زیادہ منافع رکھ کے چیز کا ریٹ بتا دیں یا آپ جھگڑا کریں۔ دیکھیں جو گاہک آیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے تجارت کرنی ہے یا جس کو آپ نے سودا بیچنا ہے، یہ اس نے آ کر چیز کا بھاؤ پوچھنا ہے اور اس نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کچھ کم ہو جائے۔ تو آپ کو جب پتہ ہے، دکاندار کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ گاہک نے آ کے اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، پہلے سے تیار رہیں۔
ایسا نہیں کہ ایک بار پوچھا تو انہوں نے کہا تھوڑا کم کر لیں، تو آگے سے دکاندار اور تجارت کرنے والا بندہ کہے نہیں پسند آئی تو چلے جاؤ یہاں سے، یہ حسن معاملہ نہیں ہے۔ اور دل توڑ کر کوئی تجارت اور کاروبار نہیں ہوتے۔ تو سختی کے ساتھ بات کرنا یہ سنت نبوی کے خلاف ہے، اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹالتے نہیں تھے، کہ بعض مرتبہ اگر کسی نے کہا کم کر لے اور وہ کم کرنے کا عمل آپ کی تجارت کی رینج میں ہے تو کم کر لے، آپ اس گاہک سے تھوڑا کم کما لیں، یا کسی طریقے سے اس کو قائل کر لیں، یا پھر آپ اپنے سامان کا بھاؤ ہی ایسا رکھیں کہ جب سامنے والا آ کے پوچھے آپ کا بھاؤ، تو بھاؤ پوچھتے ہوئے اس کو پتہ چل جائے کہ موجودہ مارکیٹ کا ریٹ بھی یہی ہے، یہ بات صحیح بتا رہا ہے۔ تو حسن معاملہ یعنی تجارت میں نرمی ہونی چاہیے، محبت بھرا لب و لہجہ ہونا چاہیے، اور چیز کا بھاؤ حد سے زیادہ بڑھا کر نہیں بتانا چاہیے۔ اچھا، حسن معاملہ کے اندر ایک بات اور بھی ایڈ کرو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھنے کی جو چند وجوہات ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کا سودا بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جو احساس انسانی اور احساس مسلمانی تھا نا، وہ نکل گیا۔ کہ مسلمانوں کی تربیت تو یہ ہوئی تھی کہ مناسب معاوضہ، مناسب منفعت رکھنی ہے، مناسب فائدہ جو ہے وہ مناسب رکھنا ہے تاکہ لوگ سامان خرید لیں۔ اب لوگ حد سے زیادہ فائدہ رکھتے ہیں۔ مطلب ایک چیز ہے وہ آپ یہاں ملتان سے لیں تو وہ چیز آپ کو 1100 روپے کی ملتی ہے، آپ وہی چیز اٹھا کے لاہور سے لے لیں تو وہاں آپ کو 2500 روپے کی مل رہی ہے۔ بھئی ملتان سے چیز لے جا کر لاہور بیچنے میں ایک چیز کے اوپر آپ ڈبل سے بھی زیادہ کمائیں گے۔ یہ ایک وجہ ہے معاشرے کے اندر کہ جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی کا ریٹ بیچتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مارکیٹ کا ایک ریٹ طے ہونا چاہیے، اور مارکیٹ کا ریٹ طے ہونے کے بعد سب کو پابندی کرنی چاہیے، اور احترام انسانیت اور احترام مسلمانیت یہ ہے کہ آپ کا بھائی مسلمان ہے، وہ آپ کے ساتھ سودا خریدنے کے لیے آیا ہے تو پنجابی میں کہنا یہ نہیں کہ اس کی چھل لا کے رکھ دینی ہے، اس کی کھال کھینچ لینی ہے۔ وہ آپ کے پاس آیا ہے خدا کی رحمت بن کر، آپ کے پاس آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے۔ وہ آپ کے پاس سزا کاٹنے نہیں آیا کہ آپ اس کو اتنا مہنگا سودا دیں کہ آپ جو ہے نا نفرت کا باعث بن جائیں۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس کے نقصانات کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ جو لوگ حد سے زیادہ منفعت رکھتے ہیں وہ لوگ پھر ان کے گاہک بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گاہک نہیں آتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا سودا بیچ رہے ہیں۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے کیا سکھایا؟ فرمایا کہ تجارت کے اندر حسن معاملہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس سے تجارت پھلتی پھولتی ہے۔ آپ اسے اپنے گاہکوں کے دل مضبوط کر سکتے ہیں، تجارت کرنے والوں کے ساتھ اپنا کاروبار مزید بڑھا سکتے ہیں، اور دکاندار اسی حسن معاملہ کے ذریعے اپنے گاہک بڑھا سکتا ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اس کو تسلیم کریں گے کیونکہ تسلیم معاشرہ بات ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ بااخلاق ہے نا، اور آپ کے گھر کے قریب کوئی بندہ ہے جس کا کرخت لہجہ ہے، یعنی جس کے اندر ذرا الفاظ سخت ہیں، بعض مرتبہ بدتمیزی تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ قریب میں ہے چیز، وہ بھی اسی ریٹ پہ دے رہا ہے لیکن اس کا لہجہ سخت ہے، تو چیز لینے والا اس سے نہیں لے گا، دور جا کے چیز لے گا کہ نہیں یار اس کا انداز بہت اچھا ہے، اس کا طریقہ بہت اچھا ہے، اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، اس کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ وہ جب کوئی چیز لیتے دیتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، اس کا آپس میں پیش آنے کا رویہ بہت اچھا ہے، سو میں رویے کی وجہ سے دور جاتا ہوں، مجھے پیٹرول بھی خرچ کرنا پڑتا ہے پر میں چیز اسی سے لے کے آتا ہوں کہ فائدہ میں اس کو کیوں نہ پہنچاؤں کہ جس سے میرے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ سنت نبوی، سیرت طیبہ کا یہ پیغام ہے
کہ تجارت کے اندر حسن معاملہ ہونا چاہیے، بیہیویئر میں ٹھنڈک، محبت، پیار، دوسرے کی رعایت ہونی چاہیے، تاکہ تجارت بھی ہو، اس میں برکت بھی ہو، اور کسی مسلمان کو اذیت بھی نہ آئے۔ اچھا، دوسری بات تجارت کے اندر وہ میں نے بتائی تھی کہ امانت داری، کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اس کے اندر امانت داری بہت ہونی چاہیے، یعنی داؤ لگا تو کھا لیا، جہاں سے داؤ لگا تو کھا لیا، جہاں سے داؤ لگا تو پکڑ کے جیب میں ڈال لیا، اور بعد میں کسی بندے نے کہا نا، یا پارٹنر نے کہا کہ یار یہ اتنا لاس ہو رہا ہے، اتنے مطلب کہ گھاٹا پڑ رہا ہے ہمیں، تو بعد میں یکسر مکر گئے، بھئی اس کو کیا پتا؟ ہاں، مکر تو آپ بندے سے ہی گئے ہیں نا، لیکن بات یہ اس گناہ کا سوال اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے، تو جس بندے سے آپ مکر رہے ہیں یہ بندہ صبر کر جائے گا، اس صبر کے نتیجے میں اللہ اس کو اور دے دے گا، یہ بھوکا نہیں مرے گا، یہ زندہ بھی رہے گا، یہ تم سے اچھا کھائے گا، لیکن اس کا مال ہڑپ کر کے آپ اگر کہو گے نا کہ آپ بہت کچھ بن جاؤ گے، تو کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے۔ اخلاق کے رویے سے امانت داری ترک کر کے جو آپ گریں گے وہ علیحدہ سزا ہے، لیکن دنیاوی منفیت میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ جو بندہ امانت دار نہیں ہوتا نا، یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسے بندے کا اعتبار یکسر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بار کسی بندے کو ڈس لگتی ہے نا، دوسری بار بندہ کہتا نہیں یار اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ لاکھ قسمیں کھا لیں، یہ اب عرف ہوتی جا رہی ہے، عام بات ہوتی جا رہی ہے، آپ بار بار کہیں کہ ایک بار مجھے موقع دیں، میں معافی مانگتا ہوں، وہ معافی بھی دے دے گا، پر آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے وہ نہیں ہوگا، اس کو پتہ لگ گیا کہ آپ امانت دار نہیں ہیں۔ اگر آپ پہلی بار اس طرح کی غلطی کر سکتے تو آپ دوسری بار بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر حدیث پاک سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اور الفاظ دیکھیں حدیث پاک کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسا تاجر، ایسا مال بیچنے والا، ایسا کاروبار میں لین دین کرنے والا، ایسا تاجر کہ جو سچا ہو، سچ بولتا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچا اور دیانتدار تاجر جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور امانت میں خیانت نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا کہ بتایا کچھ ہے کہ فلاں کمپنی کا مال بھیج رہا ہوں یا فلاں کیٹیگری کا مال بھیج رہا ہوں، اور اس کیٹیگری کے اعتبار سے پیسے وصول کر لیے اور بعد میں گھٹیا مال جا کے اس کو دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے امانت، جہاں دھوکہ ہے وہاں امانت میں خیانت بھی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح کا کرائیٹیریا طے ہوا اور آپ کا ریٹ متعین ہوا، چاہیے کہ اس بندے کو وہی مال دے کر ذہنی طور پہ مطمئن کر کے آئے، اور وہ بندہ آپ کا مال دیکھ کے کہے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں، مال دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ واقعی جو چیز ہے میں نے دیکھی ہے، جو میں نے منگوائی ہے وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیں، منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک بصرہ، شام، یمن کا سفر فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق بحرین کا سفر بھی حضور نے فرمایا تجارت کی خاطر، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء اور تمام اہل بازار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیہیویئر اور آپ کے طریقہ کار کو دیکھ کر آپ کو محمد امین کہنے لگے، صاحب امانت دار۔ حضور کو امین کہہ کے بلاتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی حضور کی شان یہ صرف آپ کے تجارتی سفر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ مکہ کے لوگ بھی حضور کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرما دیا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی لوگ امانتیں رکھواتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ نظریہ اور ہے، ہمارا اور ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ کے اعتبار سے، یہ اپنے ہاتھ کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔
آپ پوچھیں اس کی دلیل یہ ہے، جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کو سلا دیا تھا نا اپنے بستر پر، ہے کیا کہا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ کل آپ امانتیں لوٹا کر تو آپ بھی مدینہ آ جائیے، ہے۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ امانتوں کو لوٹا کر پھر مدینہ تشریف لائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت بھی حضور کے پاس امانتیں رکھی ہوئی۔ تو یہ بندے کا کریکٹر متعین کرے گا کہ آپ امانت دار ہیں کہ نہیں۔ اور بددیانتی اور امانت داری میں خیانت کرنا دوستو ایک ایسا دبا ہے، کبھی یہ لگ جاتا ہے نا، یہ کسی صابن سے اترتا نہیں۔ لہذا کبھی بھی اپنے کریکٹر کو امانت داری کے خلاف دبا نہ لگنے، امانت داری کی شان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، اور اس شان کو، اس خصلت کو، اس عظمت کو اپنی ذات سے محو نہ ہونے دیں۔ تو دو اصول ہو گئے، اب تیسرے اصول کی طرف آتے ہو۔ تیسرا اصول ہے صداقت، سچ بولنا۔ کیا بولنا؟ سچ بولنا۔ اس پر حدیث سنیں پہلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں، جھوٹ بولے، تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چیز کا کرائیٹیریا بتانا تاکہ اس کو زیادہ پیسے لگیں، اور زیادہ پیسے لینے کی خاطر چیز کے اندر جال سازی کے ذریعے کوئی ایسی چیز بھر دینا کہ دیکھنے میں وہ واقعی اس طرح کی لگے، یا خصائص نہیں ہے اس کے اندر، یہ خوبیاں نہیں ہیں اس چیز کے اندر، جو چیز میں بیچ رہے ہیں اس میں وہ خوبیاں ہی نہیں ہے، تو ان خوبیوں کا تذکرہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ اتنی تعریف کرنا کہ آسمان سے قلادے ملا کے رکھ دینا۔ تو جھوٹ بول کر جو سودا بیچا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے بندہ سودا تو بیچ لیتا ہے، بعد میں مال پیسہ لے کے آ رہا ہوتا ہے، رستے میں ڈاکو پڑ جاتے ہیں، مال ختم۔ کبھی یہی مال وبال جان بن جاتا ہے، کبھی یہی مال بندے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جاتا ہے، کبھی یہی مال آپ کے بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پلید مال ہے۔ یہ مال جو حاصل کیا اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ذریعہ۔ لہذا اگر کہیں گے نا کہ اس مال کو کھا کر میرے بچے کو ولی کامل بن جائیں گے، خام خیالی ہے صرف۔ جو ولی کامل بنتے ہیں نا جس مال سے، آپ دیکھیں ان لوگوں کو، اس کے اوپر میں اگر کوئی جملہ بولوں گا تو بات کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن یہ بات اپنے اندر راسخ کر لینی چاہیے ہم سب کو کہ کبھی بھی جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھائی جو دیکھنے والا بندہ ہے، عام سا آدمی ہے، ایک ہوتا ہے ایکسپیرینس گاہک، وہ تو جانتا ہے چیز خریدے گا، وہ پوری ٹٹولے گا اس کو اور اچھے طریقے سے اس کی شناخت کرے گا، اس کے بعد وہ کہے گا بھائی دے دیں، میں نے اپنی شناخت کر لی، مجھے اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا، آپ کا ریٹ مجھے بالکل پسند ہے، آپ مجھے دے دیں۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اور اگر میرے جیسا ناڑی آ جائے جس کو اتنی شناخت نہ ہو، وہ اتنی سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، تو کیا مطلب بھی اس کو اناڑی سمجھ کر تک دے دو اینو؟ نہیں۔ فرمایا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے نا، اس کی اگر صفات کھولنے کا شوق ہے نا تو عیب بھی کھول دیں۔ ایک پھل ہے، آپ ریٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی 200 روپے کلو ہے یہ، تو 200 روپے کا جو آپ نے ریٹ لگایا ہے اس پھل کا، وہ تو بالکل صاف ستھرا بغیر داغ کے لگایا ہے نا۔ اس کے اندر جو داغ والے پھل ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس ریٹ کے تحت بیچے جائیں، ہے وہ اس قابل نہیں ہے۔ آپ ریٹ جو ہے نا وہ کامل پھل کا لگا رہے ہیں، اور جب باری آتی خریدنے کی تو
دو چار اچھے ڈال دیے اور تین چار داغے بھی ڈال دیے ساتھ، اور پیسے پورے لے لیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ داغی آپ نے ڈالنے ہیں، وہ کوئی بھی پھل ہو، تو بتا دے گاہک کو کہ یہ تھوڑا داغ لگا تو تھوڑا کم دے دیجئے گا پیسے، اس کو داغ لگا ہوا ہے، اگر آپ نے یہ نہیں خریدنا تو یہ رکھ دیں، آپ دوسرا لے لیں، اور اگر میں یہ داغ والا دے رہا ہوں تو اس کے اندر تھوڑا داغ لگا ہوا ہے تو آپ اس کے کچھ پیسے کم دے دیجئے گا۔ اس کے ساتھ معاملہ کرے، اگر مال کی یا اس چیز کی آپ خوبی بتا رہے ہیں تو اس کا عیب بھی بتا دیں۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے نا، موبائل بیچا جاتا ہے، جو موبائل ہینگ ہونے لگ جاتا ہے یا جس موبائل کی بیٹری ٹائمنگ کمزور ہو جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے تو پتہ ہے اس کو پالش پولش کر کے اچھے طریقے سے پالش شالش مار کے اس کو نیا کور وغیرہ ٹپ ٹاپ کر کے اس کو دکان کے اوپر سجا کے رکھا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا ظاہر سادہ آدمی جب آئے گا تو وہ اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ یہ تو نیا ہے بھائی۔ اب اس کو کیا پتا کہ کپڑے نئے پہنائے ہیں، چیز اس کے اندر پرانی ہے، تو وہ آ گیا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ دکاندار بتائے کہ یار یہ جو موبائل ہے یہ کھل چکا ہے، یہ 0 میٹر موبائل نہیں ہے، یہ کھل چکا ہے، اس کے اندر اس طرح کا عیب تھا، اب اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے، تو یہ ہے ریٹ۔ اگر اس کو سمجھ آئے گی وہ لے لے گا، اگر نہیں سمجھ آئے گی کم از کم آپ دھوکے سے تو بچ جائیں گے نا، جھوٹ اور مکر و فریب سے تو بچ جائیں گے۔ لیکن آج کل تو ایسا ہوتا ہے مکر و فریب کے ساتھ چیز کو بیچ کر لوگ دندناتے ہنستے کھلکھلاتے، لوگ کہتے ہیں بس ایک پاگل آیا سی جی تو میں کر دیتا بھائی، دیتا ویچتا میں چاڑ دیتا میں موبائل۔ یہ سب دھوکہ دیں گے۔ یہ مال لے کر جب آپ گھر جائیں گے، آپ کو پتا آپ اپنے بچوں کو کھلانے کیا لگے؟ ایک زہر ہوتا ہے جو افیکٹ کرتا ہے بندے کے ظاہری جسم کے اوپر، ایک زہر روحانی ہوتا ہے جو بندے کی روحانیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر مال کھا کے آپ کی اولاد نمازی نہیں بنی یا نیک نہیں بنی تو کھلایا کیا ہے ان کو؟ جھوٹ کا مال، دھوکہ دہی کا مال، دوسروں کو اذیت اور تکلیف دے کر جو مال حاصل کیا وہ کھلایا، تو پھر امید کس چیز کی کر رہے ہیں کہ یہ نیک ہو؟ ان کے ساتھ کچھ بھی تو اچھا نہیں کیا اولاد کے ساتھ آپ نے، تو کم کھا لے۔ بندے کو چاہیے، اللہ کے بندے کو چاہیے کم کھا لے پر ستھرا کھائے۔ یہ میرے استاد کا جملہ ہے، وہ اکثر کہا کرتے ہوتے تھے کہ بیٹے کم کھاؤ پر ستھرا کھاؤ، زیادہ برا کھا کر اپنے آپ کو بیمار مت کر لینا۔ تو لہذا چیز بیچنے میں، تجارت میں تیسرا اصول کیا ہوا؟ سچ بولنا، بات کی حقیقت کو کھول کے رکھ دینا، اچھے طریقے کے جس کے ساتھ تجارت کرنی، جس کو مال بیچنا ہے، اس کے ذہن کے اندر آنے والے سارے سوال نکال دینا، اور موجودہ چیز کی ساری حیت کو، اصلیت کو کھول دینا، اور پھر کہنا اس کا یہ ریٹ ہے۔ اب جب وہ خرید کے جائے گا نا تو اس کو پتہ ہی ہے نا اس کے اندر کیا کیا کمی ہے، کیا کیا بہتری ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو جانچ پڑتال کر کے اگر وہ لے کے چلا جائے تو آپ بری ذمہ ہیں میرے سے۔ اچھا، اب تجارت کا جو چوتھا اصول ہے حدیث پاک اور سیرت نبوی نے جو ہمیں سمجھایا وہ یہ ہے کہ دھوکہ دہی سے بچنا۔ مال بیچتے ہوئے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا دھوکہ بنا کے دینا، جس کی میں ابھی مثالیں کوٹ کر گیا۔ میں اس پر صرف ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے حضور گزرے، اپنا دست مبارک اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں پر کچھ تری محسوس ہوئی۔ گلے والے نے استفسار فرمایا یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ اور فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ نیچے سے مال جو ہے وہ تمہارا بکنے والا مال گیلا ہو گیا ہے اور اوپر تم نے سوکھا سوکھا ڈال دیا ہے، اور پھر جب تم تول کے دیتے تو مکس کر دیتے ہو، تو فرمایا کہ تم نے گیلے والا مال نکال کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ جو عیب ہے اس مال کا وہ اچھے طریقے سے ظاہر ہو جائے، پھر جس کی مرضی خریدنا چاہے تو خرید لے، عیب اس کے سامنے ہی ہے نا۔
یہ میری مراد اس طرح کا گوشت بیچنا کہ جس کو پانی لگا دینا اور اس کا وزن بڑھا لینا، یا ایسی چیزیں، ایسی مصنوعات کہ جس کے اندر پانی یا کسی اور چیز کی مکسنگ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا وزن بڑھ گیا ہے، اب یعنی کہ جب تولا جائے گا تو کلو میں پہلے اگر وہ دانے 5 ڈلتے ہیں تو اب پانی کی مکسنگ یا دیگر کسی اور چیز کی مکسنگ سے اب 4 دانے ڈلیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، اسی کی تو مذمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ خالص چیز بیچے، اور اگر کچھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی چیز اس طرح یا خود ہی سے اس طرح ہو گئی تو بتا دے کہ یار یہ گیلی چیز ہے۔ سبزیاں بھی ایسے ہوتی ہیں آج کل کے دور میں، بعض سبزیاں ایسی ہیں اس کو ایک تو ہوتا ہے نا کہ تر و تازہ رکھنے کے لیے گیلی کی جاتی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ ان سبزیوں کو جب گیلا کیا جاتا ہے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے تو ان کو گیلا کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ بعض سبزیاں ایسی ہیں ان کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے اور جس وقت گاہک آتا ہے تو پانی میں سے نکال کے اس کو تولا جاتا ہے۔ ظاہر ہے پانی مکس ہونے کے بعد اس کا ریٹ تو بڑھ ہی جائے گا، کم جو چڑھے گا تو آپ کو ریٹ زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کی سنت نبوی، سیرت طیبہ یہ ہمیں درس دے رہی ہے، یہ سکھا رہی ہے۔ جو اس کی اصل ماہیت ہے اس کو سامنے رکھے، جو اس کی اصل کیفیت ہے اس کو سامنے رکھے، یا پھر سامنے والے پر زبانی کھول دے کہ یہ چیز اس انداز میں، آپ کی مرضی لینا تو لے لے۔ یعنی بندے کو چیز بیچنے میں، تجارت کے اندر دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی چیز ہے اس کی اصل ماہیت کو کھول دیں۔ اچھا، یہ یعنی چوتھا اصول تجارت تھا۔ اب آگے دیکھیں، 5واں اصول تجارت یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب ایک مثال، کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا، بعد میں اس کے پیسوں سے کاروبار میں پیسے انویسٹ کر دیے، ٹھیک ہے، اور ان کو وعدہ کیا تھا 5 تاریخ کا، مال گیا 25 تاریخ کو، تو اسی کے پیسے سے 2-3 بار مال کی آئی چرائی کر کے کما لیا، تو بعد میں اس کو تھوڑا لیٹ دے دیے تو اسی کے ہی پیسے سے آگے کاروبار کر کے کما بھی لیے، پھر بعد میں وہی مال آگے بھیج دیے۔ یہ صحیح دھوکہ دہی ہے۔ آج کل یہ دھندا چل رہا ہے، لوگ آپ کو کہیں گے 5 تاریخ کو مال آ جائے، او جی یفلا، پھر اس دھوکے کو، ایک تو وہ دھوکہ ہے، پھر اس کو ڈھکنے کے لیے نا لوگ پھر یعنی کہتے ہیں ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اور جھوٹ، پھر اور جھوٹ، پھر اور جھوٹ، پھر جھوٹ پہ جھوٹ۔ ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے۔ میرے ایک دوست تھے تو وہ ان کا کافی بڑا کاروبار تھا، تو انہوں نے مجھے نا اپنے آفس میں بلایا، تو پہلے بھی میں آتا جاتا رہتا تھا ان کے پاس، میرے دوست ہیں، لیکن اس بار انہوں نے باقاعدہ مجھے بلایا کہ کر صاحب آپ کے ساتھ کوئی بڑا سنجیدہ مشورہ کرنا ہے۔ چلو میں نے کہا میں سنڈے والے دن آؤں گا انشاءاللہ، تو میں ان کے پاس چلا گیا، بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے ایسے ایک بیان سنا تھا مدنی چینل پر، تو اس میں اس طرح بات چیت ہو رہی تھی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا کام کرنا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا مجھے ٹھیک تو تب پتہ چلے گا نا جب آپ اس کا طریقہ کار مجھے سمجھائیں گے کہ آپ تجارت کے اندر لینا دینا کرتے کس طرح ہیں۔ تو یہ والی بات جو نا، یہ والی جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، بہت بڑی مل کے مالک ہیں، میرے دوست ہیں، تو یہ والی بات انہوں نے کھولی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک منفعت کا طریقہ ہے، بھائی ایک پارٹی سے 10 لاکھ روپے لے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی مال کا 2 جگہوں کے اوپر بتا دیا کہ مال بھیجیں گے، اس پارٹی سے پیسے لے کر یہی مال ان کو 30 تاریخ کا، ان کو 5 کا بتایا تو 30 کو بھیجا، اور 5 کو ان کو بھیج دیا، اور ادھر سے مال بک کے پیسے آ گئے، اسی مال پیسے کو لے کر اگلا مال دوسری پارٹی کو لگوا کے پیسے لے لیے، اور بعد میں پھر وہی مال جو ہے انہی پیسوں سے اپنی منفعت کو سائڈ پہ کیا، پھر ان کو مال بھیج دیا۔ میں نے کہا اس کے اندر کئی طرح کی قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت تو یہ کہ اس کے اندر دھوکہ ہے، فریب ہے، بالکل سیدھا، اور دوسری بات جو تجارت کے اندر سب سے زہر قاتل ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ وعدہ خلافی، کہ آپ نے اگر 5 تاریخ کا وعدہ کیا ہے تو 5 تاریخ کو سے پہلے ان کا مال پہنچائیں،
آپ انہی کے پیسے سے آگے کاروبار کرنے لگ گئے ہیں. یہ ان کی اجازت ہے آپ کو؟ مال تو ان کا، آپ نے ان سے پیسے لے لیے، مال ان کو نہیں دیا. یا تو مال ان کو دے دو تاکہ یہ پیسہ آپ کی ملک ہو جائے. آپ نے پیسہ لے لیا، مال نہیں دے رہے آپ ان کو، اور ان کی اجازت کے بغیر اسی پیسے سے آگے تجارت کر رہے ہیں آپ اور فائدہ کما رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ دھوکہ بھی ہے، اور میں نے کہا یہ وعدہ خلافی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. تو اس طرح کی اور بھی کئی باتیں انہوں نے پوچھی. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس سے بچ جانا بہتر ہے. دھوکہ دینا اللہ رسول کو پسند نہیں. اگر کوئی سودا بیچا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ یار اگر میں نے دھوکہ نہ دیا تو اس سودے سے مجھے کچھ نہیں بچنا، آپ کو نہ کچھ بچے یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر دھوکے کے ساتھ آپ حرام مال کما کے گھر آ جائیں اور بچوں کو کھلائیں، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. حدیث پاک سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک جب قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا تو عہد توڑنے والے یعنی کہ وعدہ توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے. وہ علم بنا دیا جائے گا اس کے لیے کہ یہ نشانی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ وعدہ خلاف ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان سے وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا. اللہ اکبر. پھر ایک اور موقع کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلاف ہوتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی دھوکہ دہی نہ کریں. ہاں اگر کسی مجبوری کے تحت مال لیٹ ہو گیا، چیز پہنچ نہیں پائی، تو پتہ کیا کریں، آپ ان کے پاس جا کے ان کا اعتماد حاصل کریں. ان کے پاس جائیں، اعتماد حاصل کریں اور انہیں کہیں میں بالکل سچ بول رہا ہوں، موجودہ حالات کے پیش نظر یہ سامان آپ تک نہیں پہنچ سکا ہے تو مجھے معافی عطا فرما دیں. میں وعدہ خلافی یعنی وقت مقررہ پر یہ مال نہیں پہنچ رہا، تو برائے کرم مجھے اس غلطی کی معافی عطا کر دیں. ان سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ وعدہ خلاف نہ رہیں. اور یہ معافی آپ اسی چیز کی مانگ رہے ہیں کہ سچائی ہو اس کے اندر، اور اگر اس کے اندر سچائی نہیں ہے تو پھر یہ تو معافی مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ معافی نہیں ہے کہ ڈرامہ ہے. ڈرامے کی تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی نہیں ہوتی. اچھا آگے، اللہ اکبر. یہ چھٹی قسم ہے تجارت کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے جس سے منع کیا، وہ قسمیں کھا کھا کے نا سودا بیچیں. آپ دکانوں پہ چلے جائیں تو کئی لوگ سننے کو ملتے ہیں، زیادہ تر اس طرح کے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ خواتین کو زیادہ کیپچر کر لیتے ہیں، کیونکہ خواتین وہ قسم پہ اعتبار کر لیتی ہیں. ایسے تو مرد بھی کر لیتے لیکن تعداد زیادہ خواتین کی. تو قسمیں کھائیں گے جی، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شرعی قسم ہوتی ہے اللہ کی قسم. اگر کوئی بندہ یہ قسم توڑ دے نا تو کفارہ بنتا ہے اس پر. تو لوگ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں بار بار. سودے کے اندر کمی بھی ہے، سودے کے اندر نقص بھی ہے. سودا اگر بیچا تو خریدنے والے کو نقصان بھی ہے. قسمیں کھا کھا کر سودے کی اتنی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے، بندہ کہتا ہے یار اتنی قسمیں کھا رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا. وہ قسموں کی وجہ سے، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے آپ کے گھٹیا سودے کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے، اور جب سودا لے کے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو عیب دار ہے. قسمیں کھانے والوں نے دین کے ساتھ کیا کیا اور اپنی روحانیت کے ساتھ کیا کیا، اپنے ایمان کے وعدے کے ساتھ کیا کیا. اس کے اوپر حدیث پاک سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی سامان پہ قسم کھائے کہ مجھے پہلے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. اللہ کی قسم فلاں گاہک آیا تھا، وہ اس سے زیادہ سودا اس کا ریٹ لگا رہا تھا، میں نے اس کو نہیں دیے. فرمایا اللہ قیامت والدن نظر رحمت نہیں فرمائے گا.
پوچھے کیوں؟ اس کے نام پر جو فریب کیا گیا، اللہ کے پاک اور مقدس نام کو استعمال کر کے لوگوں کو فریب دیا گیا، اس میں جہاں دین کی حرمت پہ حملہ ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہے، اور اسلامی تربیت پر بھی اس کا حملہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جو قسم کھا کے جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، فرمایا کہ قسم مال کو بکوانے والی لیکن برکت مٹانے والی ہے۔ قسمیں کھا کھا کے مال کو نہیں بیچنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، اگلی جو قسم ہے تجارت کی، وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ بڑی عام ہے، یہ بیماری بہت عام ہے۔ اس کے اوپر پہلے حدیث پاک سنیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا، پانچ چیزوں کا سبب بنتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، پانچ چیزوں کے سبب ہونے سے کیا مراد ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس قوم نے وعدہ خلافی یعنی عہد توڑا تو اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جس قوم نے اللہ پاک کی کتاب کے خلاف فیصلے کیے تو اس میں فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے تو اس میں موت پھیلنے لگتی ہے۔ جس قوم نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس سے بارش روک لی گئی ہے۔ جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اس سے سبزہ کو روک لیا گیا اور اسے قید خانے میں مبتلا کر دیا گیا۔ زیادہ دینا، کیا زیادہ دینا یہ آقا کی سیرت طیبہ سے ہے، لیکن دوسرے کا مال بچا کے رکھ لینا یہ سیرت طیبہ سے نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک شخص تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ تھا۔ ابھی معاہدہ میں وقت تھا، وہ پہلے ہی آ کے شور مچانے لگ گیا اور کہنے لگا میرا مال واپس کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غیر معقول الفاظ کہنے لگا جو حضور کی شیان شان نہیں تھے، کہنے لگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ دن آئے گا نہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بلکہ جب مال آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیا، لیکن جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جملے بول رہا تھا تو حضرت فاروق اعظم قریب کھڑے تھے۔ آپ ناموس رسالت کے باب میں بڑے سخت مزاج شخصیت تھے، ویسے تو سارے صحابہ ہی ایسے تھے، لیکن آپ نے کہ جب وہ حضور کے خلاف بات کر رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا اتنا زیادہ رنگ تھا آپ کے اوپر کہ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو گھور کے دیکھا تھا۔ بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بٹھا لیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دینے سے انکار تو نہیں کیا، پھر کیا وجہ کہ تم بازار کے اندر چلا چلا کے بات کر رہے ہو؟ تو گھور کے دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال آیا تو اس کو مال دیا اور بعد میں تھوڑا زیادہ بھی دیا۔ جب زیادہ دیا تو اس نے کہا یہ تو میرا نہیں بنتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو فاروق اعظم نے تمہیں گھور کے دیکھا اور تمہیں پریشانی ہوئی ہے، تمہارے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اور اوپر دے دیا۔ تو مال تھوڑا زیادہ دے دینا یہ خیر خواہی کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن کسی کا مال رکھ لینا، چھپا لینا، یہ تو اس کا حق مارنے کے مترادف ہو جاتی ہے بات۔ آپ کو پتہ ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو کیوں عذاب آیا تھا؟ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ مسمار کر کے رکھ دی گئی تھی اور مٹا دیا تھا ان کا نام و نشان سوائے ہستی سے۔ آپ پڑھیں قرآن مجید میں اس کا واقعہ کتنی مقام پہ آیا۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے۔ لوگ کہتے ہیں چھپا دیا، کسی کو کیا پتا؟ رب سے چھپا دیا ہے، خدا سے چھپا لیا کیا؟ بندے سے ہی چھپایا ہے نا۔ حساب بندے کو تھوڑی دینا ہے، حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ جس رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے وہ رب جانتا ہے کہ تم کم تول رہے ہو، تم نے تکڑی کے نیچے کچھ باندھ رکھا ہے، اور تم ہر آنے والے گاہک کے مال میں سے حصہ بٹور رہے ہو اور اذیت دے رہے ہو، تم تکلیفیں دے رہے ہو۔ ان ساری تکالیف کا اور یہ عمل کبھی جو کم تولنا ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔
اور جس بارگاہ میں جواب دینا وہ خدا جانتا ہے کہ تم کم تول رہے ہو۔ بندہ سمجھا لیتا اپنے آپ کو نا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھا لیتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت مٹا لیتا ہے دل سے؟ یہ جو وقتی طور اپنے آپ کو سمجھا لینا ہے نا، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ وہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو خود دے رہے ہیں۔ کتنے ماسٹر آدمی ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے لیتے ہیں، تو گاہک کو دھوکہ کیوں نہیں دیں گے؟ دھوکہ دے کے کسی کا مال ہڑپ کر کیوں نہیں کر پائیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اس بندے سے پوچھو یہ دھوکہ صرف دماغ کو دے سکتے ہو، اینو دھوکہ دے دیتے ہو، اس کو نہیں دھوکہ آتا۔ جس وقت ہم بری حرکت کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ دل پکار کے کہتا ہے ظالم غلط کر رہے ہو، رب کی لعنت برسے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس مال کا فائدہ نہیں ہونا، سب دل پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن بندے کی چونکہ روحانیت ختم ہو چکی ہوتی ہے نا، گناہ کر کر کے اپنے اندر کی روحانیت کو ختم کر لیا ہوتا ہے، تو پھر اثر کیسے ہو؟ لہذا مال جب بھی بیچے تو کبھی بھی اس مال کو کم مت تولیں، پورا تولیں، تھوڑا ایکسٹرا دے دیں تاکہ آپ سے آنے والا خیر لے کے جائے۔ آپ زیادہ کر کے دیں گے اللہ زیادہ ہی دے گا آپ کو، اور اگر آپ نے قطرہ 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 اکٹھا کیا نا تو جو ہے پلے اے بھی نہیں رہنا۔ اور آخری بات اصول تجارت میں سے وہ یہ ہے کہ تجارت کے اندر سود نہیں ہونا چاہیے۔ سود کی مذمت کے اوپر بڑی چیزیں، بڑی احادیث۔ پہلی حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے پیٹ تھے، ان پیٹوں میں سانپ موجود تھے جو باہر سے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ اگلی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن بھی ساتھ پھیلتا ہے۔ یہ پاگل پن ہی ہے نا، سود کے پیسے سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، سود کے پیسے سے ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، سود کے پیسے سے غریب کی مدد کر رہے ہیں، یہ پاگل پن ہے۔ اور دیکھو کمال ہے، بندہ کتنا پاگل ہے اس کو اپنا پاگل پن بھی نظر نہیں آتا۔ جب بندہ سود کے پیسے میں شرابور ہوتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ پاکستان میں چاہنے سے بھی سود کا نظام ختم نہیں ہو رہا نا، کتنی پاگل ہو گئی ہے یہ قوم، پاگل پن کتنا مسلط ہو گیا ان کے اوپر، دائیوں سے لگے ہوئے اپنے سسٹم سے سود نہیں نکال پا رہے، اس لیے کہ جس قوم میں سود عام ہو جائے وہاں پاگل پن بھی عام ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بندے کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی کہ سود کے بغیر بھی جی سکتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے وہ علماء کو یہ مشورہ دینے، ایک بار کسی بندے نے، ایسا بندہ جو 1 سال کے بعد اس کو جگاتے ہیں ورنہ وہ پتہ نہیں کیا پی کے سویا رہتا سارا سا، اب تو وہ ریٹائر ہو گیا بندہ، وہ علماء کو کہتا ہے یہ سود کے بارے میں جائز ہونے کی رائے نکالے۔ بڑی چلی تھی میڈیا کے اوپر یہ خبر، یعنی اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانا نہیں، علماء کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے بچنے کا راستہ نکالیں۔ اللہ رسول نے جب مذمت کر دی تو آپ سود کو نکالیں اپنے اندر سے۔ جس چیز کے اللہ رسول نے مذمت کر دی تم کو مذمت کرنی چاہیے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود اگرچہ ظاہری طور پر زیادہ ہی ہو آخر کار اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی مثال دی، اب پنجابی جی کہندے نا لکڑی نو سیونک لگ جاوے تو آہستہ آہستہ لکڑی پھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھنے میں تو لکڑی ہوتی ہے، آپ ہلکی سے انگلی لگائیں گے ختم ہو جائے گی، ٹوٹ کے گر جائے گی۔ تو دوستو جب بندے کی پوری معیشت یا بندے کا کاروبار سود کے اوپر کھڑا ہونا، کوئی بھی تھریٹ لگے گا سارے کا سارا کاروبار ہی برباد ہو جائے گا۔ لہذا اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، آپ کے ذریعہ معاش کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے تحت کر لیں۔ دیکھیں جو کام میں کر رہا ہوں میرے آقا نے اس کی اجازت دی ہے، حضور کی سنت کیا ہے،
آقا کی سیرت طیبہ کیا ہے، تو جو آقا کی سیرت طیبہ کہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کی سیرت سے بھاگ کر کوئی کامل انسان نہیں بن سکتا، اور اگر کامل انسان بننا ہے تو رشتہ آقا کی سیرت کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔